حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔ بسا اوقات اہل علم فقہ نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقہ اپنے سے زیادہ فقہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، مسلمان کے لیے خیر خواہی ہو، اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی، یعنی حفاظت کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی موت کے بعد اپنے مال و اسناد میں جن کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک علم ہے جو اس نے سکھایا اور اسے نشر کیا، دوسرا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، یا قرآن مجید جو اس نے کسی کو عطیہ کیا، یا مسجد ہے جو اس نے بنائی، یا مسافر خانہ ہے جو اس نے بنایا، یا نہر ہے جو اس نے جاری کی، یا وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی صحت و حیات میں اپنے مال سے کیا۔ بس یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب اس کے بعد موت کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔